الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو ان آیتوں میں قرآن کی جو حقیقت جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ جو ہے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کا چیلنج کا تیسرا مقام ہے، قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے دعوت دی کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں، کہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لایا ہے، تو یہ سب کافر جسے انہوں نے تنہا بنایا ہے مل کر اس کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے اور تم سارے عرب کے انسان اور جن مل کر بھی ایسا قرآن بنا کر جو ہے نہیں پیش کر سکتے، اور جن سے تم اس سلسلے میں مدد دینا چاہتے ہو لے لو، بلا شبہ مدد بھی لے لیں۔ اور اس چیلنج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی پیشین گوئی بھی کر دی کہ وہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کی قدرت ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر جو ہے 88 ہے۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع یعنی تمام کے تمام جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ پھر قرآن مجید نے دعوت میں یہ تخفیف بھی کر دی اور سورہ ہود کے آغاز میں فرما دیا اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دکھا دیں۔ آگے اللہ فرماتا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر یہ سچے ہو تو تم بھی ایسے 10 صورتیں بنا لاؤ، اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ پھر قرآن نے آگے دعوت میں اور کمی کر دی، لہذا یہاں اس صورت میں فرما دیا تم اس جیسی صرف ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی ایک صورت بنا کر لاؤ، اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جو مدنی صورت ہے یہ بھی جو ہے دعوت دی کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا ڈالو، اور ساتھ ہی پیشین گوئی بھی فرما دی جو قرآن مجید کا ایک دوسرا معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ چنانچہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے تو آگ سے بچ جاؤ۔ قرآن مجید میں ایک معجزے کا نما کتاب ہے۔ قرآن مجید عربوں کو یہ جو ہے چیلنج دیا کہ فصاحت و بلاغت جس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے اشعار و معلقات فصاحت و بلاغت کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے کے عرب جو ہے بڑے بہترین عربی بولنے والے تھے، ان کی مٹھاس ان کی جو ہے بول اتنے پیارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جس کے مقابلے کہ ان میں کسی سے بھی تاب نہ تھی۔ اس میں سے جن لوگوں نے قرآن کی فضاحت و بلاغت، شیرینی اور اس کی مٹھاس، حلاوت کو اور اس کی رعنائی اور زیبائی، عمدگی اور خوبی اور افادیت کو پہچان لیا تو وہ ایمان لے کر آئے۔ جس انسان کے دل میں قرآن سے محبت تھی وہ لوگ جو ہے قرآن کو سمجھ گئے، اور جو دشمن تھے اس بہترین قرآن کو بھی جو ہے اللہ کے نبی کا کلام کہہ دیا، اور قرآن کو زیادہ جانتے، پہچانتے، سمجھتے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہایت سختی سے عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ جادوگری اور شعبدہ بازی سے واقفیت کی وجہ سے جادوگروں کے سامنے جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کر کے دکھایا تھا یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی شخصیت کا کام ہے جو اللہ کی طرف سے تائید و مکمل رہنمائی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کسی جادوگر کا کام نہیں بلکہ کسی قدرت والے کا کام ہے، تو فوراً انہوں نے ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ موسیٰ مرسل ہیں یعنی پیغمبر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ
کہ اجازت کے بغیر کسی انسان کی یہ اطاعت نہیں کہ یہ کام کر کے دکھائے، کیونکہ جادوگر بڑے سخت تھے اور 70,000 لوگ تھے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے کرشمے کے سامنے جادوگروں کا کچھ نہیں چلا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسا دور میں ہوئی جس میں ڈاکٹر یعنی طب اور علاج معالجے کا فن عروج پر تھا، اور اس فن کے بہت سے ماہرین موجود تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو اس وقت جو ہے ڈاکٹریٹ یعنی علاج بڑا زور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے برص اور جذام کے مریضوں کو علاج کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے تھے، تو ان ماہرین طب نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا یہ کام جو ہے ڈاکٹر اور معالج کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی سے انہیں معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی من الآیات ما آمن علی مثلہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فرج ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ انبیاء کرام میں ہر نبی کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی گئی، ان جیسی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آتے تھے۔ مجھے جو نشانیاں عطا فرمائی گئی ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت میری اتباع کرنے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے بہترین جو ہے نبی میں ہوں، اور میری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانیت کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ساری دنیا میں اللہ جو ہے دین کو عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سارے انسانیت کو جو ہے اللہ اس کے رسول کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساری دنیا میں ایمان عام ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اللہ رسول کو پہچاننے کی توفیق دے، اور جو خاص کر اللہ تعالیٰ فلسطین کے ایمان والے کی مدد فرما دے، اور ساری انسانیت میں امن اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہے سکون عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ دے ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔